بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیونکہ ہماری تراویح کا آج تیسرا دن تھا اور رمضان کا دوسرا روزہ، تو آپ لوگوں کے سامنے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ خلاصہ قرآن کے متعلق بات عرض کروں گا کہ ابھی تک ہمارا جو خلاصہ قرآن چلتا چلا آ رہا ہے، تو آج جو ہمارا تیسرا پارہ ہے جو کہ ہم تراویح میں پڑھا رہے ہیں، تو تیسرے پارے کا آج جو خلاصہ ہے وہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255 میں جو سبق ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عرش کرسی کا مالک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لیکن آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، احادیث میں اس کی آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، علم، قدرت، بہت سی اہم صفات کو بیان فرمایا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہے، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہر طرح کے نقصان، نیند، اونگ، تھکان سے پاک صاف ہے، آسمان اور زمین تمام چیزوں کا وہی مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو اس کی بارگاہ میں سفارش کا حق نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے، زمین و آسمان پوری کائنات کی حفاظت نگرانی اس کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ بہت بڑا بلند عظمت والا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 262 جو ہمیں سبق ملا ہے 262 سے لے کر کے 264 تک کے کہ صدقہ خیرات کے قبول کرنے کی چند شرائط ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں صدقہ خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ نمبر 1 صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو، نمبر 2 جس کو مال دیا گیا ہے دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائے، یعنی جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بعد میں اس کو تنگ نہ کرا جائے یا اپنا احسان نہ جتلائے یا اس کے اوپر رعب و دبدبہ نہ جمائے، نمبر 3 ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ دے، نمبر 4 اگر اس کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائی جائے بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آخرت کی ثواب کی امید پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ تو وہ 2-3 شرطیں بتائیں، 4 شرطیں بتائیں۔ سب سے پہلا ایماندار ہو، یعنی ایمان والا ہو، نمبر 2 ہے اور جس کو مال دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتائے، یہ نہ کہے کہ یار ہم اس کو احسان کے طور پر دے رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا حق تھا تو ہم دے رہے ہیں، ریاکاری نہ کرے، دکھاوے کی نیت سے نہ دے دے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ دیکھو کتنا سخی ہے، یار کتنا خرچ کر رہا ہے۔ چوتھا، اب صدقہ دے دیا، اب صدقہ دینے کے بعد اس کو ایسا نہ جھڑکے، تکلیف نہ پہنچائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو، اپنے مالوں کو، اپنے صدقے اور اپنے خیرات کو باطل طریقے سے مت دو صدقہ پہنچا کر، صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے پھر اس کی آگے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ہمیں یہ نصیحت دی گئی ہے کہ مانگنے والوں کو تکلیف مت دو اور بدسلوکی کرنے پر اسے معاف کر دو۔ لیکن وہی چیز آ رہی ہے، اگر مانگنے والا کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو کسی وجہ سے دینے کے قابل نہ ہو تو معقول و مناسب عذر پیش کر لیں، اگر سوال کرنے والا بدسلوکی کرے یا غصہ دلانے والی حرکت کرے تو اس کو معاف کر دینا، ایسے صدقہ و خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اگر کوئی مانگ رہا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے کچھ دینے کے لیے تو ہم اس کو بہترین سے بہترین جواب دے کر کے اس کو لوٹا دیں، اور اگر ہم اس کو جھڑک رہے ہیں یا بدسلوکی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم صدقہ دے رہے ہیں تو پھر یاد رکھ لینا ایسا پھر صدقہ اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر کے 279 تک میں جو ایک اہم وعید بتائی گئی ہے کہ سودی لین دین سے توبہ کرنے والا، اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سودی لین دین سے توبہ نہ کرنے والا اور اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ نمبر 2 سود خور اللہ کی رحمت سے دور اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3 سود خور تجارت اور سود کے نفع کو برابر سمجھتا ہے۔ نمبر 4 سود کھانے والا قیامت کے دن دیوانوں جیسی حرکت کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ نمبر 5 سودی لین دین سے توبہ نہ کرنے والا، اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سودی کاروبار نہ چھوڑنے والے سے اس طرح جنگ کی جائے جس طرح باغیوں اور مرتدوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 7 سود خوروں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ نمبر 8 سود خور میں سنگ دلی، بخل، کنجوسی، مال و دولت کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، نیز ضرورت مندوں، غریبوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خون چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتنی ساری یار برائیاں ہیں، ہمیں تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یار، جو سودی رقم لین دین ہو ان کو برا سمجھنا چاہیے
اور جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں یاد رکھ لینا یہ کتنی سخت قباحت والی وعیدیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان. کون جنگ اعلان کر سکتا ہے؟ جس کے بعد بادشاہ ہے وہ ساری کائنات کا، اس سے ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ اور سودی لین دینے والا اللہ سے جنگ کا اعلان ہے اس کی طرف سے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اہم سبق دیا گیا ہے کہ قرض دار کو مہلت دو، اگر بالکل معاف کر دو تو یہ مدت بڑھانے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے ذمے تمہارا قرض ہو اور وقت پر ادا کرنے میں اس میں گنجائش نہیں ہو تو قرض کی ادائیگی کی مدت بڑھا دی جائے. جیسے اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے قرض لیا تھا، 6 ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ بہت کوششوں کے باوجود ادا نہیں کر سکا تو سہولت کے اعتبار سے مزید 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے. اگر قرض بالکل ہی معاف کر دیں تو یہ مدت بڑھا دینے سے بھی زیادہ ہے. اور یہی نہیں ہے، ایک آدمی تھا جو جنت میں چلا گیا. وہ حدیثوں میں آتا نا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ نماز روزہ پڑھتا تھا، نہ وہ زکوٰۃ دیتا تھا، کچھ نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا تھا؟ بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا. تجارت کرتے میں وہ لوگوں کو فائدہ دیتا، موقع دیتا تھا. اگر کسی کے اوپر اس کا قرضہ ہو جاتا تو وہ اس قرضے کو وہ معاف کر دیتا. اس معاف کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے ذریعے اہم ہدایت دی گئی ہے کہ لین دین کے معاملے کو گواہوں کی موجودگی میں لکھ لو. دیکھیں ادھار معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ان جھگڑوں کے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ قرض کی رقم کی مقدار اور مدت دونوں لکھ لو. اگر معاملہ کرنے والے لکھنا نہ جانتے ہوں تو قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ لین دین کے معاملے میں کسی امانت دار کاتب سے 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھوا لو تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ دونوں اس معاملے کی گواہی دے سکیں. قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے سے انشاءاللہ لین دین میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا. تو جب بھی ہم کبھی یار کوئی چھوٹا موٹا بھی لین دین کریں یا بڑا بھی، ہم ویسے بھی بزنس مین ہیں تو اور بھی جو لوگ تجارت پیشہ ور ہیں تو وہ کیا کر لیں، چھوٹا بھی ہو یا بڑا بھی ہو لین دین، ان میں سب میں لکھ لیں، اس معاملے کو لکھ لیں، ہسٹری اپنی بنا لیں اور ہو سکے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیں تاکہ بعد میں وہ جھگڑا نہ ہو. تو پارہ 3 چل رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے لے کر کے 27. عزت و ذلت اللہ کے قبضے میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. رات کے بعد دن لے کے آتا ہے، دن کے بعد رات آتا ہے. بے جان چیز سے جاندار پیدا کرتا، کبھی جاندار سے بے جان پیدا کرتا. جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو وہ اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر قدرت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں جو خبر دی گئی کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی تربیت اور پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی. جب وہ کہیں باہر جاتے تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے، وہاں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بے موسم پھل آتے. یہ دیکھ کر حضرت زکریا معلوم کرتے، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عام طریقے سے ہٹ کر کے کھانے پینے کی چیزوں اور بے موسم پھلوں کا آنا اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر روزی عطا فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے 39 میں جو اہم نصیحت دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ چاہے تو بغیر اسباب کی بھی مراد پوری کر سکتا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی دینی حالت دیکھ کر دل میں کڑے رہتے تھے کہ میرے بعد پتہ نہیں میرے بعد میری قوم کو نبوت کے علم سے کہیں محروم نہ کر دیا جائے، یعنی میرے بعد میری قوم نبوت کے علم سے محروم نہ ہو جائے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے نیک صالح اولاد کی دعا فرمائی جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دینی منصب و ذمہ داریوں کو سنبھالے. حالانکہ آپ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پاک باز بیٹا عنایت فرمایا. حضرت زکریا کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ظاہری اسباب کے بغیر بھی بندے کی دعا اور مراد کو پوری کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پارہ 3 چل رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 55 کے ذریعے جو ہمیں ہدایت ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا کر کے صحیح سالم اپنے پاس آسمان پر اٹھا لوں گا اور کافروں کی تہمتوں سے آپ کو پاک کر دوں گا. اس فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا گیا ہے. چنانچہ آپ آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا پر تشریف لائیں گے، آسمان دنیا سے تشریف لائیں گے.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 77 میں جو ہدایت دی گئی ہے، دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت کے قریب یہ آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ تو یاد رکھ لینا، دجال کو جو ختم کرنے والے، قتل کرنے والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کے فوج ہوں گے، آپ کے لشکر ہوں گے، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہے۔ لیکن اس وقت میں کچھ فتنہ ایسا پھیلا ہوا ہے، لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام، لوگ اپنے آپ کو مہدی، اور امریکہ اور جاپان کو دجال بتا کر کے اپنے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں سے ایمان کو چھین رہے ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں کو ہوشیار ہونا جانا چاہیے کہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ کب کریں گے، یہ کب ہوگا وقت وہ نہیں پتہ ہے، لیکن وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہاں انڈیا میں پیدا ہو یا کہیں اور بھی ہو اور وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہو کہ اب جو ہے دجال آ گیا۔ تو خیر فی الحال یہ سب باتیں جو ہے ہمیں جو ہے اپنے علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ جو فتنے جو اٹھ رہے ہیں، یہ جو فتنے ہیں کیا صحیح ہیں، کیا برحق ہیں، کیا سچ ہیں، یہ اپنے علماء کرام سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 77 میں جو اہم ہدایت دی گئی ہے کہ عہد توڑنے والے قیامت میں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوں گے۔ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے عہد توڑتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 5، آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو عہد توڑنے والے قیامت میں اللہ کی نظر سے محروم ہوں گے۔ تو ہم کو بھی جو یار وعدے نہیں توڑنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی بڑے یار آج کل تو یار ایک فیشن سا بن گیا، ادھر وعدہ کرا ادھر توڑ دیا، نہیں توڑنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 85 کے ذریعے جو اہم پیغام ملا کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ آپ کے زمانے میں چند آدمی اسلام سے پھر گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ، اور اس طرح کے دوسرے بھی جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے تو وہ دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہوگا۔ انہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت ہے الا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو جو پسندیدہ جو مذہب ہے، اللہ کے نزدیک جو پسند ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ انہیں اپنے عذاب میں ضرور پکڑے گا۔ یہ بات بتا دی ہے کیونکہ چند آدمی اسلام سے اس وقت میں پھر گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور صاف صاف واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ کوئی بھی مذہب اسلام کے علاوہ نہیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم جیسے جبہ و دستار، جن کے سروں پر ٹوپیاں، جن کے سروں پر پگڑیاں، جن کے بدنوں پر کرتے، وہ بھی لوگ آج کفر و شرک کی اس ملک کی آندھی میں بڑی تیزی کے ساتھ بہتے ہوئے نظر آنا ہے۔ عام لوگ تو دور کی بات ہیں، خاص تو ہمارے علماء کرام ہیں یا اسی طریقے سے جن کے سروں پر ٹوپیاں پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان سب چیزوں میں بہتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لینا اللہ کی آیت کہ اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی دوسرے برادران وطن کے مذہبوں کی تعریف کر لیں یا ان کا کتنا ہی کچھ گنا دیں، یاد رکھ لینا اسلام جو اللہ کو پسند ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔